کیا آپ یقین کریں گے اگر میں کہوں کہ تاریخ کا ایک ایسا مشہور ترین پیغام جسے آج کل بہت سے لوگ جیو اور جینے دو اور مذہبی رواداری کی ایک بہت بڑی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ در حقیقت اس کے بالکل برعکس تھا۔ یہ واقعی ایک بہت حیران کن اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ مطلب ہم اکثر ماضی کے واقعات اور تاریخی پیغامات کو آج کی جدید سوچ کے چشمے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا؟ ہاں بالکل، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ ہمارے آج کے نرم اور مانوس خیالات کی تائید کرے۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں ایک بالکل مختلف حقیقت دکھاتے ہیں۔ ہمارے سامنے سید ابو الاعلیٰ مودودی کی معناس تفسیر تفہیم القرآن موجود ہے۔ اچھا تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں اور تہیں کھولتے ہیں۔ آج ہم اس تفسیر کی روشنی میں سورہ الکافرون کے اصل تاریخی پس منظر اور اس کے حقیقی پیغام کی گہرائی میں جائیں گے۔ پتہ ہے اس سورہ کا نام ہی اپنے اندر ایک مکمل اور طاقتور پیغام رکھتا ہے۔ بالکل، اور اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ یہ سورہ کوئی مذہبی رواداری کا پیغام ہے۔ ہم اس کے اس دو ٹک پیغام کو سمجھیں گے جو کفر و شرک سے مکمل برات پر مبنی ہیں۔ صحیح۔ تو مخاص کے مطابق اس سورہ کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ الکافرون سے لیا گیا ہے، جو کہ قل یا ایھا الکافرون سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور میں جانا ہوگا جب یہ نازل ہوئیں۔ ہاں، کیونکہ مکہ کی ان سخت گلیوں کی فضا اور مدینہ کے نسبتاً پرسکون دور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ علماء اور مفسرین کی ایک بہت بڑی اکثریت، جسے جمہور مفسرین کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک یہ سورہ مکی ہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور ٹھوس دلیل کوئی بیرونی روایت نہیں ہے، بلکہ خود اس سورہ کا اپنا مضمون ہے۔ اس کا لب و لہجہ، اس میں موجود کفر سے برات کا بے باک انداز، وہ ڈائریکٹ خطاب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفر اور اسلام کے درمیان کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ یہ اس وقت کا کلام ہے جب قریش مکہ ہر قیمت پر اس نئی دعوت کو دبانا چاہتے تھے۔ یہ بات ہمیں سیدھا مکہ کے اس مخصوص اور انتہائی کشیدہ دور میں لے جاتی ہے۔ ذرا اس وقت کے مکہ کا نقشہ ذہن میں لائیے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید ہے اور دوسری طرف قریش کا صدیوں پرانا مشرکانہ نظام۔ ہاں، قریش محض اس لیے ناراض نہیں تھے کہ ان کے عقائد کو چیلنج کیا جا رہا تھا، بلکہ ان کا پورا معاشی، سماجی اور سیاسی نظام ان بتوں سے جڑا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ میں موجود بتوں کی وجہ سے پورے عرب سے لوگ آتے تھے اور تجارت ہوتی تھی، اور قریش کا ایک روب قائم تھا۔ تو جب توحید کی دعوت آئی تو یہ ان کے اس پورے ڈھانچے کے لیے ایک سیدھا اور واضح خطرہ تھا۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر سرداران قریش میں ایک شدید بے چینی اور مایوسی پائی جاتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جبر اور تشدد سے یہ آواز نہیں دب رہی، تو انہوں نے ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے سیاست، سفارت کری اور لالچ کا جال بچھانا شروع کیا۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھی جو دنیاوی لحاظ سے کسی بھی عام انسان کی آنکھیں خیرہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم آپ کے پیچھے چلنے یعنی آپ کی سرداری تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مکہ کی بادشاہت، بے پناہ دولت اور ہر دنیاوی خواہش کی تکمیل، کوئی بھی عام سیاسی رہنما یا انقلاب لانے والا شخص کو اس پر فوراً مان جاتا۔ ہاں، کیونکہ اس طرح تو اسے بغیر لڑے پوری ریاست کا کنٹرول مل رہا تھا نا۔ لیکن قریش نے اس سب کے بدلے میں شرط کیا رکھی تھی؟ ہاں، شرط کیا تھی؟ شرط بظاہر بہت سادہ لیکن حقیقت میں بہت گہری تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں، یعنی توحید کی بات بے شک کریں، لیکن ہمارے شرک اور ہمارے بتوں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اچھا، مطلب ٹالریٹ کر لیں انہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ
یہ مادی لالچ اور سرداری کی پیشکش کام نہیں آ رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یکسر مسترد کر دیا، تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا واسطہ کسی دنیاوی اقتدار کے طالب سے نہیں ہے۔ تب انہوں نے ایک متبادل تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو وہ منظور نہیں تو ہم ایک ایسی تجویز پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی اور ہماری بھی۔ قریش نے کہا 1 سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزا کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، یعنی ایک پاور شیئرنگ یا باہمی شراکت داری کا فارمولہ۔ روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انکار کر کے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، بلکہ آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا یہ مطلب قطعی نہیں تھا کہ آپ اس تجویز کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی قابل غور سمجھتے تھے، یا آپ کو اس بات کی کوئی امید تھی کہ شاید اللہ کی طرف سے اس شرک کی منظوری آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر یہ واضح کر دیا کہ یہ میرا کوئی ذاتی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے جس میں میں اپنی مرضی سے کوئی ترمیم کر لوں، یہ اللہ کا دین ہے، اور اس میں فیصلہ صرف اسی کا چلتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی موقع پر آسمان سے وحی نازل ہوئی۔ یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اور مسلسل مہم تھی جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اسلام اور شرک کے درمیان کوئی پل بنا دیا جائے، کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے۔ جب ہم اس پورے پس منظر کو نگاہ میں رکھتے ہیں تو سورہ الکافرون کا اصل موضوع اور اس کی روح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور وہ غلط فہمی پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے جس کا ذکر ہم نے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا۔ آج کل بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سورہ مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہاں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، چلو ہم سب مل جل کر امن سے رہتے ہیں۔ بالکل یہی نا، کہ ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہیں اور کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن اس تفصیلی مخز اور تاریخ کی روشنی میں یہ جدید نظریہ بالکل غلط اور بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ یہ سورہ رواداری یا برداشت سکھانے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار کے دین، ان کی پوجا پاٹ اور ان کے معبودوں سے قطعی برات، بیزاری اور لاتعلقی کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا جائے۔ یعنی اس میں کوئی لچک نہیں تھی۔ بالکل، یہ سورہ یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ دین کفر اور دین اسلام دو بالکل مختلف، متضاد اور الگ نظام ہیں۔ ان کی بنیادیں الگ ہیں، ان کے راستے الگ ہیں اور ان کی منزلیں الگ ہیں۔ ان کے باہم مل جانے کا یا اکٹھے چلنے کا تو سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں کوئی لچک، کوئی سفارت کاری اور کوئی درمیانی راستہ موجود نہیں ہے۔ جب بات توحید اور شرک کی آئے گی تو وہاں صرف اور صرف ایک مکمل علیحدگی اور برات ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی منطقی سوال پیدا ہوتا ہے میری سمجھ میں۔ اگر یہ سورہ خاص طور پر قریش کے ان مخصوص سرداروں جیسے والد بن مغیرہ یا امیہ بن خلف کی تجویز کے جواب میں نازل ہوئی تھی تو وہ لوگ تو کب کے مرخب گئے، ان میں سے بہت سے بعد میں مارے گئے تھے، اور مکہ کے بہت سے دوسرے لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ تو پھر اس سورہ کو قرآن کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں کر دیا گیا؟ ہم آج تک اسے کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم اس نقطے کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس سورہ کی اصل عالمگیر حیثیت سامنے آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اولین مخاطب مکہ کے کافر تھے، لیکن اس کا پیغام کسی ایک دور یا چند افراد تک محدود نہیں تھا۔ اچھا، یعنی یہ تمام آنے والے دور کے لیے تھی؟ بالکل، اسے قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ دین کفر دنیا میں جہاں بھی ہو اور جس شکل یا لبادے میں بھی ہو، مسلمانوں کو اس سے اپنے قول اور عمل میں برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ انہیں بغیر کسی رعایت اور ہچکچاہٹ کے یہ واضح کر دینا چاہیے کہ دین معاملے میں وہ کافروں سے کسی قسم کی مصالحت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایمان کا دائمی تقاضا ہے۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، دائمی تقاضا۔
جب تک انسان کے دل میں ایمان موجود ہے تب تک کفر سے برات اور نفرت اس کا لازمی جزو ہے۔ آپ ایک ہی دل میں توحید کی محبت اور شرک سے مصالحت کو جمع نہیں کر سکتے۔ اور محض ایک فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باقاعدہ اپنی اور اپنے صحابہ کی عملی زندگی کا حصہ بنایا۔ احادیث کی روشنی میں اس سورہ کی جو اہمیت سامنے آتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کفر سے برات کے اس اعلان کو روزمرہ کا معمول کیسے بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتوں اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے دیکھا ہے۔ دن کا آغاز بھی توحید کے اقرار اور شرک سے برات کے اعلان سے ہو رہا ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہے اور دن کا اختتام ہو رہا ہے تب بھی زبان پر یہی اعلان جاری ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، رات کو سونے سے پہلے کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یقید فرمائی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہم بتاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خاص طور پر فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اس حوالے سے صحابہ کرام کی دلچسپی کا بھی ذکر ہے، جیسے نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں فروا اور عبد الرحمن کا بیان ہے۔ ان کے والد نے خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں سوتے وقت پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ اس سورہ کو آخر تک پڑھ کر سو جایا کرو، کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ اور بالکل ایسی ہی درخواست حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جبالہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بھی کی تھی۔ جی، اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعینی یہی جواب دیا تھا۔ اس روایت کو احمد اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ اس سورہ کا پیغام، اس کی شدت اور کفر سے علیحدگی کا یہ اعلان ایک مسلمان کی شناخت کا ایسا لازمی حصہ ہے جسے وہ شعوری طور پر دن اور رات میں کئی بار دہراتا ہے۔